الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. اولاد کے حقوق والدین پر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کیونکہ ہماری روایات میں ہے چنانچہ والدین بچوں کو عاق کر سکتے ہیں، بچے بھی والدین کو عاق کر سکتے ہیں. عاق کرنے کے معنی یعنی ان کو تنگ کرنا، ان کی نسبت میں ذمہ داری انجام نہ دینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر والدین خیال رکھتے ہیں، تب بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. بچے کو ایک مال جیسا سمجھ کر، اپنا مال جیسا سمجھ کر برتاؤ کرتے ہیں. اس لیے حقوق کے بارے میں معلومات ہونے کی ضرورت ہے. بچے امانت ہے خدا کی طرف سے. انسان شاہکار خلقت ہے. اللہ نے کسی مخلوق کو خلق کرتے وقت اپنے آپ کو بابرکت، اپنے آپ کو آفرین نہیں کہا. جب انسان کو خلق کیا فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور بچہ وہی انسان ہے جو ابھی انتہائی پاکیزگی کے ساتھ دنیا میں آیا ہے. خدا کی امانت ہے، پاکیزگی کے ساتھ. چنانچہ احادیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ وانما الابوان یحودانہ وینصرانہ. ہر مولود فطرت الہی کے ساتھ دنیا میں آتا ہے. والدین ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، اس کو خراب کرتے ہیں. تو بچے جو ہے امانت ہے. حتی اسلام نے بچے کی پیدائش سے پہلا شادی کے وقت حکم دیا ہے تم خیال رکھو کس کے ساتھ شادی کرنی ہے تاکہ تمہارے بچوں پر منفی اثر نہ پڑے. متعدد روایات ہے. بچوں کو مد نظر رکھ کر دین نے شریک حیات کو انتخاب کرنے کے لیے کہا ہے. فرمایا تم خضراء دمن سے اجتناب کرو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا ہے خضراء الدمن؟ فرمایا گٹر جیسا. ابھی آج کل کی مثال دے دے. گٹر میں ظاہر ہے وہاں چیزیں ہوتی ہے اور سبزہ اگتا ہے. خوبصورت پھول جو ایک گٹر میں اگتا ہے خوبصورت ہے لیکن گٹر میں اگا ہے. اسی طرح سے اس سے شادی نہ کرو جو بدترین خاندان سے ہو، برا خاندان سے ہو. جتنا خوبصورت کیوں نہ ہو تم پر منفی اثر کرے گا. پاکیزہ خاندان صالح ہو،
دیندار ہو، با اخلاق ہو، صاحب شرف اور انسانیت ہو، ایسے خاندان میں اگر شادی ہو جائے تو ظاہر ہے اولاد جو دنیا میں آتے ہیں بہت مناسب اولاد دنیا میں آتے ہیں۔ حتیٰ زوجین کے ارتباط کے بارے میں فرمایا، کمرے میں 2 سال کا بچہ سو رہا ہو تب بھی خلوت نہ کرنا، اتنا بچے کے۔ اس کے بعد فرمایا ورنہ یہ بچہ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں بچہ ہے لیکن اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ دین نے پیدائش سے پہلے کیسی شادی کرنی ہے اس سلسلے میں بہت کچھ فرمایا۔ عاقل سے شادی کرو، کم عقل سے شادی نہ کرو، بچے پر اثر ہوتا ہے۔ اور بچے سے جب شکم ماں میں ہوتا ہے، فرمایا کہ بچہ شکم ماں میں یا شقی ہے یا سعادت مند ہے، یعنی اس کی تربیت وہاں شروع ہوتا ہے۔ ماں کے جذبات، احساسات، جو کھانا کھاتی ہے وغیرہ، وہ سب کا اثر ہوتا ہے بچے کے وجود پر۔ دیکھیے یہ بات مد نظر رکھے، جتنے منفی اثرات بچے پر ہوتا ہے، جتنا مثبت اثرات ہوتا ہے، انسان کی آزادی محفوظ ہے، لیکن اثرات جب پڑ جاتا ہے انسان اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت نوح نے دعا کیا، خدایا ان پر عذاب نازل کرو، فلا یلد الا کافرا فجارا، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ بچے جو دنیا میں آتے ہیں وہ بھی فاجر اور کافر ہوتے ہیں۔ بدترین معاشرے، بدترین خاندان میں جو بچے ہوتے ہیں ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ کہ بچے بے بس ہے۔ انسان یہی حالات کے مطابق بدل جاتا ہے، آثار کے مطابق بدل جاتا ہے، دوستوں کے مطابق بدل جاتا ہے، والدین کے مطابق بدل جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا الولد سر ابی، بچہ اپنے باپ کی راز ہے۔ باپ تو اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، لیکن بچے میں نظر آئے کہ باپ کی حقیقت کیا ہے۔ اور الجنت تحت اقدام الامہات، جنت امہات کے قدموں کے نیچے۔ ہم نے اس کے مثبت والے پہلو کو دیکھا ہے۔ کیوں ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ شمیر کی ماں کیا چاہے گی قیامت کے دن؟ اگر پوچھے، وہ چاہے گی شمیر بھی کہاں جائے؟ جنت جائے۔ کیا اس کے کہنے پر جنت جاتے؟ نہیں، ماں کی تربیت ہے، اس کی تربیت کی وجہ سے بچے جنتی ہوتا ہے۔ تربیت میں ماں کا اثر سب سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی شخصیت کی بنیاد، یعنی جس طرح سے مکان آپ بناتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں، بنیاد اس مکان کے مضبوط ہونے میں بہت ہی مؤثر ہے۔ اسی طرح سے انسان کی شخصیت کی بنیاد ابتدائی 4-5 سال میں پڑتی ہے۔ اس وقت بچے ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں سے تربیت لیتی، تربیت بھی محبت کے ساتھ تربیت لیتا ہے بچہ۔ ماں محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس بچے کی تربیت کرے۔ تو ایک ذمہ داری عظیم ہے۔ بچے کو آپ چاہتے جنت میں جائے تو ماں کی ذمہ داری ہے اس کو جنتی بنائے۔ دنیا میں کامیاب بنانا چاہے، ماں کی ذمہ داری۔ عرض کیا ماں کا اثر زیادہ ہے، لیکن باپ کے بھی اثر ہے۔ عرض کیا بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری، بلکہ تربیت سے پہلے خدا نے بچے کی کھانے کے انتظام کیا۔ بچے شکم مادر میں ہیں، ابھی فرض کرے 9 مہینہ ہو رہا ہے، ماں کے سینے میں دودھ آنا شروع ہوتا ہے۔ ابتدا سے انتظام کیا گیا ہے، سسٹم بنایا یوں گیا ہے۔ تو یہ خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے والدین کی کہ بچے کی تربیت کرے، مادی تربیت،
جو دودھ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ الگ مسئلہ ہے. شادی سے پہلے ایک تربیت کی ضرورت ہے کہ شادی کے تقاضے کیا ہے. کہ عموماً 90% شادیاں جو ناکام ہوئی ہے وہ معمولی باتوں پر ناکام ہوئی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے اہم چیز کیا ہے، غیر اہم چیز کیا ہے. تو معمولی باتوں پر جو لڑکی شادی کرتے سمجھتے کہ میں کسی فرشتے سے شادی کر رہی ہوں، اور لڑکے جو شادی کرتا سمجھتا ہے میں کسی حوریہ سے شادی کر رہا ہوں. تو وہاں پر جب پہنچتے دیکھتے نہ حوریہ ہے نہ فرشتہ ہے. تو سمجھ میں آنا چاہیے انسان کی کچھ خامیاں ہوتی ہے، توقعات کتنے رکھنا چاہیے، کتنے توقعات رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے پیش آنا چاہیے. مشکل پیش آ جائے کس طرح سے حل کرنا چاہیے. حل نہ ہونے والی مشکل. شادی سے پہلے بھی ایک تربیت کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہمسرداری کرنا ہے، اور شادی کے بعد بھی کس طرح سے، بلکہ شادی سے پہلے ہی، خصوصاً شادی کے بعد جب بچہ کا احتمال ہوتا ہے، کس طرح سے بچوں کی تربیت کرنا ہے. یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے. قرآن میں نقل کرتا ہے جنتی کہ رب ارحمہما، میرے والدین پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، چونکہ انہوں نے مجھے بچپن سے میری تربیت کی ہے. تربیت خدا ہے رب، لیکن خدا رب ہے، والدین سے کہا ہے میری اس صفت کہ تم ضامن ہو. خدا ہے رازق، خدا نے والدین سے کہا ہے میری اس صفت کہ تم ضامن ہو. تو یہ عظیم ذمہ داری. تو بچوں کی نسبت میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ تربیت، ایک کھانا پینا، کپڑا، ماحول، امن و امان. گھر میں امن و امان ہونا چاہیے. بچے پٹ جاتا ہے، بلکہ اس سے سخت باہر سے نقصان ہوتا ہے، گھر میں آ کے چھپاتا ہے. بس اوقات یہ نقصان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اتنا گھر میں ڈرتا ہے. گھر امن و امان کی جگہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، والدین بچے سے پوچھش کرے کیوں ایسا ہوا، کیوں ایسا نہیں ہوا. بچے احساس کرے مجھ پر کڑی نگاہ ہے، لیکن یہ بھی احساس کرنا چاہیے یہ میرے چاہنے والے ہیں. اپنے تمام مشکلات ان کے سامنے بیان کرے. تو کھانا پینا، کپڑا، لباس، خوشی، کھیل تک کہا ہے. فرمایا کھیلو بچوں کے ساتھ. پیغمبر خدا خود مولا امام حسین کے ساتھ کھیلتے تھے، اور امر فرماتے تھے اصحاب کو اگر کسی کے پاس کوئی بچہ ہو تو خود بھی بچہ بن جائے، خود بھی بچہ بن جائے، ان کے ساتھ کھیلے. ان کے ساتھ کھیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچے اعتماد بنفس پیدا ہوتا ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں والد کو سب کچھ سمجھتا ہے، والدہ کو سب کچھ سمجھتا ہے. جب والد و والدہ ان کے برابر کھیلتے ہیں تو ایک قسم کے اعتماد بنفس پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اپنائیت کا احساس زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حتی شادی کے بارے میں فرمایا کہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک اولاد کی شادی کرانا ہے. تو کافی جوان ہونے کے بعد ہے یہ. اور پیغمبر نے فرمایا مہارتیں سکھانا والدین کے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک. پیغمبر اسی زمانے کی مہارتوں کی مثال دیتے پیغمبر کہ تیرنا سکھاؤ. انسانوں کی ضرورت ہے، ورزش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. مختلف اوقات میں ضرورت پیش آتی ہے. اور اسی طرح سے تیر مارنا، قدیم زمانے میں جنگوں میں تیر مارنے کے لیے بہت بڑا اثر تھا، اہمیت تھی. اس لیے ہمیں اپنے زمانے کے مطابق کام کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ زمانے کی مہارتیں سیکھے بچہ، نہ سیکھے ناقص بھی ہوتا ہے اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کے برابر میدان میں نہیں نکل سکتا ہے. تو یہ اہم ذمہ داریاں ہیں. حکم ہوا ہے بچوں کے درمیان عدالت کے ساتھ رفتار کرو. ایک سے زیادہ پیار، ایک سے کمتر پیار. اظہار کرنے میں بھی دل الگ مسئلہ ہے، اظہار کرنے میں برابر اظہار کرو پیار کا، محبت کا. جب امام کی خدمت میں
غالباً امام 11 تھے، تو ہمارے لیے فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ائمہ معصوم ہیں تو کسی کی طرف نسبت دیں گے کوئی مشکل. غیر معصوم میں یہ ہے کہ آپ نے فلاں ایک بات کی ہے غلط ہے، میری طرف کیوں نسبت دیا. لیکن ائمہ چونکہ معصوم ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. خود ائمہ نے بھی یہی اجازت دی ہے، کسی کی طرف بھی تم نسبت دے سکتے ہو ہمارے احادیث کو. تو امام نے، ایک صحابی تھا، اس سے پوچھا بھائی تمہاری شادی ہو گئی، کیسی ہے زوجہ کے ساتھ، تمہاری کیسی حالت ہے؟ کہا کہ جتنی عورتوں میں اچھی صفت ہے میری زوجہ میں ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ خیانت کی. آپ نے پوچھا کیسی خیانت؟ کہا کہ اس نے بیٹی دنیا میں لایا. تو آپ نے فرمایا مطلب ایسا لگتا ہے کہ تم بیٹی کو پسند نہیں کرتے ہو. پھر آیت کی تلاوت کی، تم نہیں جانتے ہو آبا اور اجداد اور اولاد میں سے کون تمہارے فائدے میں ہے، کون تمہارے نقصان میں ہے. بیٹی اور بیٹے میں کون کس سے زیادہ فائدہ ملے، کس سے زیادہ نقصان ملے کہ آپ کو کیا معلوم. بلکہ امام ششم فرماتے ہیں بیٹی حسنہ ہے، نیکی ہے، نیکی کے مقابل میں ثواب دیا جائے گا، جنت کا ذخیرہ ہے. ایک حقیقت آپ سب تجربہ کر سکتے ہیں، معاشرے میں جو بیٹی کی مظلومیت ہے، اس کی مظلومیت میں باپ کو بھی شریک ہونا پڑتا ہے، گھر والوں کو بھی شریک ہونا پڑتا ہے. اگر مظلوم، ہر بیٹی تو مظلوم نہیں ہوتی ہے، مواقع پیش آتا ہے. تو بیٹی حسنہ ہے، ثواب ملے گا. بیٹا نعمت ہے، نعمت کے بارے میں قرآن نے کہا پوچھا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے کس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، کس طرح سے نعمتوں سے. ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں جواب دہ ہے، قیامت کے دن کہنا پڑے گا اس نعمت سے میں نے اس طرح سے فائدہ اٹھایا، ضائع نہیں کیا خدا کی نعمت کو. تو نعمت سے فائدہ دنیا میں فائدہ ملتا ہے، اور لڑکی سے آخرت میں. یہی حتیٰ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ ہدیہ لے کے جاتے ہو تو پہلے بیٹیوں کو دے دو، دل نازک ہے ان کا، ان کو پہلا دے دو. کیونکہ معاشروں میں یہ ہے نا، لڑکے کو شہزادہ سمجھتے، ایک شکم سے نکلا ہے، اس باوجود لڑکے کو کچھ لوگ شہزادہ سمجھتے، لڑکی کو کنیز سمجھتے، کنیز زادہ. تو لڑکی ویسے بھی حساس ہوتی ہے، ورنہ اولاد میں مساوات کو حکم ہے. حتی بعض روایت کہتی ہے حضرت یوسف کے ساتھ ظلم کیا بھائیوں نے، کیونکہ حضرت یعقوب ان سے محبت کرتے تھے. وہ خواب بھی انہوں نے سنا تھا. حضرت یوسف حضرت یعقوب سے کہہ رہے تھے کہ کیا نام ہے، میرے سامنے 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدے ریز ہوں گے. تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا یہ وہی کہ تمہارا مقام ہے، اس مقام تک پہنچ جائیں گے، لیکن چھپا کے رکھنا، کہیں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ حسد نہ کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نے خدا کی طرف سے ملنے والا مقام کو برداشت نہیں کیا. بعض قل لوگ کہتے کیسا ہو سکتا ہے اہل بیت کو پیغمبر، علی کو پیغمبر نے جانشین بنایا ہو اور دوسرے اچھے اچھے لوگ نہ مانیں. جواب یہ ہے کہ برادران یوسف دیکھے، علی کو تو خلافت مل رہی تو حکومت مل رہی تو حکومت کے تو عاشق سب ہے. برادران یوسف اپنے عزیز بھائی، چھوٹا بھائی، پیارا بھائی کو الہی منصب مل رہا تھا، اس کو برداشت نہیں کیا. تعجب نہ کرے، حسد عجیب بلا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان اولاد میں برابری کرنا، پیغمبر فرماتے تم عدالت کے ساتھ پیش آ جاؤ اولاد کے ساتھ. اور اولاد کی نسبت میں سب سے اہم ذمہ داری وہی تربیت ہے. تربیت صحیح ہو جائے تو کیا ہے، عرض کیا خدا خالق ہے، رازق ہے،
خدا نے خلق کیا والدین کے ذریعے، خدا نے رزق دیا والدین کے ذریعے، خدا نے محبت کی والدین کے ذریعے، خدا رب ہے والدین کے ذریعے، خدا ہادی ہے والدین کے ذریعے۔ آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ والدین کی وجہ سے نا، یہ سارے فیض کے ذریعہ والدین ہیں۔ تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اس طرح سے رہنمائی کرے، تربیت کرے۔ عرض کیا ہر مولود دنیا میں آنے والا فطرت الہی کے ساتھ آتا ہے، والدین ہوتے ہیں جو اس کو منحرف کرتے ہیں، یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں۔ پیغمبر خدا فرماتے ہیں بچے فرماتے یہ جملہ بچے عاق ہونا امام کے جملہ ہے، امام فرماتے بعض اوقات کچھ باپ بچوں کی وجہ سے عاق ہو جاتے ہیں، وہی ان کا حقوق نہیں دینا۔ پیغمبر نے فرمایا افسوس ہے آخر زمان کے باپ کے لیے، فرماتا آخر زمان میں جو باپ آتے ہیں ان کی نسبت میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ وہ بچے کی دنیاوی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کے اخروی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس کے پیٹ کا خیال رکھتے ہیں، اس کی انسانیت کا، شرافت کا، معنویت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ تربیت میں عرض کیا سب سے اہم ایک چیز یہ ہے کہ اس کو فکر دینا ہے، حق و باطل سمجھانا ہے، اس کے لیے سکول اچھی سکول ہو۔ علم بھی دنیاوی اور اخروی دونوں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علم دو قسم کے ہے، جسم کے علم اور دین کے علم۔ انسان میں کیا ہے؟ ایک روحانیت ہے، ایک جسم ہے۔ تو انسان کو روح کی تربیت دین کے ذریعے ہوتا ہے، انسان کے جسم کی تربیت دنیاوی علوم کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ دنیاوی جتنے علوم ہیں، سائنس کے جتنے اقسام ہیں دنیا میں، دیکھیے سب کا فائدہ آپ کی جسمانی ضرورتوں کے لیے ہے۔ جہاز ہے، ریل ہے، بجلی ہے، جو بھی آپ کی جسمانی ضرورتوں کو پورے کرتی ہے، یہ دونوں علم ہے۔ اور فرمائے ٹھیک ہے، صحیح ہے، علم حاصل کرو اور کسی سے غافل نہیں رہنا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو علم دینا ہے دونوں حوالوں سے، اور دنیاوی علوم کی طرف آپ تھوڑا سا زمین ہموار کرو، ایک ماحول فضا بناؤ، مناسب فضا بناؤ، دینداری کے لیے بھی مناسب فضا بناؤ، دنیاوی علوم کے لیے بھی۔ تو فضا بنا سکے تو بچے خود چل پڑیں گے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ گھر میں علم سے عشق نظر آئے۔ والدین شاید خود زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو، تب بھی یہ عشق پیدا کر سکتے ہیں۔ اور پھر مجالس میں جانے سے، بچوں کو مجالس میں لے جانا، مساجد میں لے جانا، یہ سب باعث بنتا ہے بچوں کی تقویت ہے۔ یہ ذمہ داری ہے والدین کی، ان کی تربیت کی۔ مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ باپ کی ذمہ داری، یہ پیغمبر کی طرف سے بھی یہ روایت ہے، باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ بچے کو قرآن سکھائے۔ قرآن یعنی کل دین، قرآن سکھائے، ادب سکھائے اور اچھا نام رکھے۔ آج کل تو لوگ انگریزی ناموں کی طرف، مغربی ناموں کی طرف جانے کی زیادہ شوق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ کافی حد تک محفوظ ہے، اس کے کوئی شک نہیں ہے۔ ناموں میں ہم اہل بیت کا نام رکھتے ہیں، اس کے بھی واضح ہے، یعنی دین میں کہتے ہیں کہ خدا کا نام بھی رکھو، خدا کہنا عبد کے ساتھ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم، یہ بھی مستحب ہے، اہل بیت کا نام بھی مستحب ہے۔ لیکن اہل بیت کے خلاف جو ان کی سازش تھی کہ اہل بیت کا نام حذف کیا جائے، معاشرے میں کوئی لینے والا نہ ہو، اسی لیے جناب سید الشہداء اپنے سارے فرزندوں کا نام علی رکھا تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ ایک مبارزہ بھی ہے، یعنی نام کے ذریعے صاحب نام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے انسان، خصوصاً اپنا نام ہو تو زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، اپنا نام نہ بھی ہو معاشرہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابھی دنیا میں کہتے کتنے لوگوں نے اپنا نام محمد رکھا، کتنے لوگوں نے اپنا نام فاطمہ رکھا، یہ بہت ہی مؤثر ہے، دنیا والے اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ تو اچھا نام رکھنا، فرمایا اچھا نام رکھنا اور
قرآن کی تعلیم، قرآن یعنی کل دین، حدیث قرآن کی تشریح ہے، تفسیر قرآن ہے، جو احادیث اہل بیت اور پیغمبر نے قرآن کے تفسیر میں فرمایا ہے۔ تو مولا امیر المومنین جو خطبہ مالک اشتر کا، امام حسن مجتبیٰ کا، آپ صفین سے واپس آتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کو ایک خط لکھتے ہیں۔ شاید امام حسن چند دن پہلے آئے ہوں گے، کیونکہ کافی جنگ ختم ہونے کے بعد بھی صلح کے حوالے سے وہیں پر رہے، تو خط لکھا نہج بلاغہ کے خط نمبر 31 ہے۔ اس میں فرماتے، بیٹا تمہارا دل سنگین ہونے سے پہلے میں نے تمہاری تربیت شروع کی۔ انسان ایسا ہی رہنے سے قسی القلب ہوتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے تم کو اپنے وجود کا حصہ پایا، بلکہ تم کو اپنے پورے وجود پایا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہارے وجود کا حصہ ہے، تم اس کے تمام افعال و کردار کے ذمہ دار ہو، تو اس سلسلے میں سوچنا ہے۔ تو امام اسی خط میں بہت مفصل خط ہے، اس میں کیا کرنا ہے، تزکیہ نفس کیسا کرنا ہے، معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارنا ہے وغیرہ سارے بیان فرمایا بچے کی تربیت کے لیے۔ وہاں پر مولا اور امام حسن بھی تو امام معصوم ہے، لیکن مولا علی بحیثیت ایک باپ، امام حسن بحیثیت ایک بیٹا، آپ نے یہ خط لکھا ہے کہ ہر باپ اور بیٹا کے درمیان کیسی گفتگو ہونا چاہیے، باپ کیسی نصیحتیں کرنا چاہیے۔ تو تربیت میں سب سے پہلے تعلیم ہے، سکھاؤ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے، بلکہ بچے خود کو سیکھنے کا موقع دے دو۔ جب بچے سے کام لے لو، خود سمجھے یہ کام غلط ہے، خطرناک کام نہ ہو، لیکن خود نتیجے کو اخذ کرے، صحیح عبرت حاصل کرے گا۔ آپ دیکھیں بیٹھ کر حکیم سے مراد یہ حکیم نہیں دوائی دینے والا، دنیا کے حکماں، دنیا کے فلاسفہ، دنیا کے اہل عقل و ادب کے خوبصورت جملات پڑھیے، بہت قیمتی جملات، صبح ایک دن پڑھے، دوسرے دن کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے، لیکن ان میں سے ایک آپ کی زندگی میں موقع مل گیا عمل کرنے کا، تو وہ کبھی نہیں بھولیں گے، آپ کی زندگی ایک نمبر اوپر جائے گی۔ تجربہ جب کریں گے تو زندگی ترقی کرے گی، آپ کی شخصیت ترقی کرے گی۔ تو ایک ہی ہے کہ رہنمائی کرنا، پھر اس کو اس علم پر عمل کے لیے دعوت دینا، عمل کرو تاکہ علم کے ذریعے تمہاری شخصیت اوپر جائے، صرف ذہن اوپر نہ جائے، روح بھی اوپر جائے۔ یہ ہے تعلیم، دینی دنیاوی دونوں۔ قرآن خود کہتا ہے خدا نے جو صلاحیتیں تمہیں دی ہے اس کے ذریعے وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت طلب کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش مت کرو۔ اب یہ فرض کیجئے انگلینڈ کی اتنی اہمیت ہے، پاکستان کی وہ اہمیت نہیں، کیوں ہے؟ وہاں علم زیادہ ہے نا، سائنس زیادہ ہے، اسی لیے اتنا سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی لوگ پڑھنے والے ہوتے صحیح معنوں میں، البتہ بدقسمتی سے ہمارے حکمران اس طرح سے پڑھنے والے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس ملک کی قیمت کیا ہے، 25 کروڑ آبادی، دنیا کے سب سے اعلیٰ ممالک میں سے ایک ہوتا ہے۔ ایک تعلیم بچوں کے تعلیم کے لیے پوری کوشش کرنا چاہیے، نقل کے لیے نہیں ہے پوری۔ ابھی ہمارے علاقے میں یہ کہ پارٹیاں بھی نقل کے پیچھے لگ جاتی ہیں، اپنے پارٹی کے افراد کو نابود کر رہے ہیں نقل کے ذریعے، اس کو بے دین بھی بنا رہے ہیں، کم عقل بھی بنا رہے ہیں، چوری سے بھی سکھا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ تعلیم اور پھر اس کو شخصیت دینا، عزت نفس دینا۔ دین میں یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے عزت کا قائل ہو، اپنی
حیثیت، اپنی شرافت کا قائل ہو، یہ کبھی غلط کام نہیں کرے گا. اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے تھوڑا گرائے گا، بلکہ خود اتنا بلند ہوتا ہے کہ ایسا غلط کام اپنے کوئی بھی آدمی دیکھنا والا بھی نہ ہو اپنے لیے شائستہ نہیں سمجھتا ہے. جب باعزت انسان ہو، باشرافت انسان ہو، کریم النفس ہو. اسی لیے کہتے ہیں بچوں کی حدیث میں کثرت کے ساتھ ہے کہ بچوں کے ساتھ محبت بھی کرو، عزت بھی کرو. عزت، بچے توہین نہ کرنا دوسروں کے سامنے، شخصیت نابود ہو جاتی ہے. آپ خود اپنے بچپنے میں دیکھیے، اگر ڈانٹ لیا آپ کے والد نے، کسی عزیز نے دوسروں کے سامنے، کتنی شرمندہ ہو جاتے ہیں. بس ابتدائی سے عزت نفس لے کر آتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، قرآن کہتا ہے. اسی لیے اس کی جتنی عزت کریں گے، شخصیت کا احساس دلائیں گے، اتنا ہی یہ بچہ قوی سے قوی تر ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. ہر بے عزت کرنے والا، ہر لوگوں کی نگاہ سے گرانے والے عمل سے اجتناب کرے گا. اسلام نے تربیت کے لیے عزت سے بہت کام لیا ہے. تربیت کرنا چاہتے ہیں معاشروں کی، افراد کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، تو ان کی عزت رکھو، ان کی شخصیت کا خیال رکھو، ان کے حرمت کا خیال رکھو. کربلا میں مولا نے کیا فرمایا؟ آخری لمحات کے ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے. ذلیل آدمی جب اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، کوئی صحیح کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. بھائی میں رسوائے زمانہ ہوں تو کیوں غلط کام نہ کروں؟ غلط کام کرنے سے مزید بدنام ہو جاؤں گا، ویسے ہی بدنام ہوں، ویسے بھی میری شخصیت نہیں، میری بھی عزت ویسے بھی نہیں ہے. تو اس بنا پر عزت، ایک بچوں کی عزت رکھنے کی بڑی تاکید ہے. خوبصورت الفاظ استعمال کرے، خوبصورت الفاظ، ان کو دوسروں کی طرح عزت کرے. بچوں کی عزت کا خاص اندازہ ہوتا ہے، بڑوں کی عزت کا خاص انداز ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن بے عزتی کے احساس نہ ہو. اور یہ باعث بنے گا، یہ بچے اپنا آپ کو پائیں گے، اپنی صلاحیتوں کو پائیں گے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی شعور اور جذبہ بڑھ جائے گا. اور خوشی ہوتی، انسان باعزت انسان خوشی کا احساس کرتا ہے. تو یہ اصلاً خود قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری جو سب سے باتقوا ہے، سب سے باعزت. عزت نفس متقی بننے کا ذریعہ بھی ہے، قوی بننے کا ذریعہ بھی ہے. تو یہ ایک اہم ہے، بچوں کی عزت کا ضرور خیال رکھنا. والدین بعض کو بھول یہی چھوٹے بچے ہیں، کیا حرج ہے دوسروں کے سامنے. صحیح، ہم یہ بے توجہی سے، والدین تو بہت محبت کرتے بچوں سے، لیکن بے توجہی سے ایسی باتیں کرتے بچوں کے بارے میں جو شرمندہ ہو جائے. نہیں، خوبصورت الفاظ استعمال کرے، اچھے الفاظ استعمال کرے، لباس خوبصورت بھی ہو اور مہذب انداز کے لباس ہو وغیرہ. ایک اہم چیز یہی ہے کہ ہر گھر میں، سکول میں، رشتہ داروں کے درمیان ان کی عزت کا خیال رکھے. اور ایک اہم چیز محبت ہے تربیت کے لیے. محبت کے ذریعے کوئی زہر کس کو کھلائے تو مٹھائی میں ڈال کر کھلاتے ہیں، زہر بھی کھا جاتا ہے. محبت کے ذریعے کیا ہے، سارے مشکلات آسان ہو جاتا ہے. بچوں سے محبت کرو تو بچے جانتے ہیں والدین کتنے مجھ سے پیار کرتے ہیں، خود بخود آپ کی بات سنتے ہیں. گھر میں رہتے گھر سے بھاگنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. اس کے ہمدرد، رازدان دوست بن جائے، والدین نہ بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. آپ اس طرح سے محبت کا اظہار کریں، رازدان آپ بن جائے، آپ کو بتائے کہ بچے کے مشکلات حل ہو جاتا ہے. تو ایک اہم چیز ہے محبت، تربیت میں بہت مؤثر ہے.
اسی لیے خدا، رسول، امام کی محبت کا فرماتے، تو ظاہر تو حکم ہے، وہ تو ہمیں سب کو حکم ہے، خدا سے محبت کرے، رسول خدا سے محبت کرے، امام سے محبت کرے، یہ تین واجب۔ ان تین کے بعد مومنین سے محبت کرنا مستحب محبت، المؤمنون بعضهم اولیاء بعض۔ لیکن بچوں کے بارے میں خصوصی حکم ہے، بچوں کے دل میں محبت خدا ڈالو، محبت رسول و خدا، محبت اہل بیت ڈال دو۔ ڈال دیں گے یہ بچے خدا سے محبت کریں گے، رسول سے، اہل بیت سے، تو ان کے فرامین کی اطاعت کریں گے۔ آپ سے محبت کریں گے تو آپ کی بات سنیں گے، مزہ آئے گا محبت والے ماحول میں۔ اب دیکھیے ہمارے ایک استاد کہتے تھے، فرض کرو خدا تو تمام صفات جمال و جلال کے مالک، عالم میں کوئی اچھی صفت نہیں ہے جو خدا میں نہ ہو، بلکہ دوسروں میں اگر ہے تو خدا کی وجہ سے ہے۔ اب وہ خدا اگر رحمان و رحیم نہ ہوتا تو کوئی مزہ نہ آتا، باقی صفات کے ہونے سے مزہ نہیں آتا۔ یہ محبت کی ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے۔ محبت ہو تو فضا خوشگوار ہو جاتا ہے، گھر کمرہ نورانی نظر آتا ہے، چہرے نورانی نظر آتے ہیں، سعادت کا احساس ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے احساس ہوتا ہے۔ تو بچوں کی اس طرح سے تربیت ہو، ایک ان کے معلوم ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں۔ والد بعض اوقات ہمیشہ روب کے ساتھ آتا ہے، نہیں، غلط چیزوں میں اس کے ظاہر ہے ان کو احساس ہونا چاہیے، ہم غلط کام کریں تو اجازت نہیں ملے گی، یہ تو کلیئر ہے۔ لیکن آپ کو بارے میں ان کا تصور یہ نہ ہو شمر کے بعد ہمارے والد کیا ہے کہ چہرہ اس طرح سے، اچھے احساسات آپ کی نسبت میں دل میں ہو تو آپ کی تربیت زیادہ مؤثر ہوگا۔ ایک اہم چیز تربیت میں آیات، روایات سب نے کہا ہے بچوں کی تربیت میں آپ خود نمونہ عمل بن جاؤ، آپ خود نمونہ عمل بن جاؤ۔ ایک آپ کو نمونہ عمل بننا ہے، بچہ آپ کے عمل کو دیکھے، آپ کی باتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی نمونہ عمل قرار دینا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے کہ ہمارے لیے نمونہ عمل پیغمبر و آل پیغمبر ہے۔ ایک آپ ویسے ہی نہ بھی کہے نمونہ عمل ہے بچوں کے لیے۔ بچے اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چل، اس کے جوتا پہنتا، اپنا جوتا نہیں پہنتا، چھوٹے بچے اس کے جوتا پہنتا ہے، والد کے جوتا پہنتا ہے۔ آپ سجدہ گاہ رکھتے ہیں تو بچہ آتا ہے جلدی خود سجدہ میں چلا جاتا ہے، یعنی نقش قدم پر چلنا اس وقت تاثیر یہ ہے کہ تربیت میں بہت ہی مؤثر ہے۔ کوئی اگر رو رہا ہو، آپ کو پتہ نہیں وہ کیوں رو رہے ہیں، تب بھی آپ کے اندر بھی غم پیدا ہوتا ہے، غم کی اثر پیدا ہوتا ہے، وہ رو رہا ہے پتہ بھی نہیں کیوں رو رہا ہے۔ کوئی ہنس رہا ہے، خوش ہے، آپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ یہ عمل کا انسان پر سخت اثر ہوتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے، وہی عمل کرنے والا۔ والدین اگر اپنی تعلیمات پر عمل کرے تو سب سے بہتر بچوں پر اثر ہوتا ہے، سب سے بہتر اثر۔ تو بچوں کی تربیت میں والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ سارے اچھے کام خود کرے، بچے خود بخود کریں گے۔ محبت کرے تو بچے گھر کو جنت سمجھیں گے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ محبت بھی کرتی ہے اور تعلیم بھی دیتی ہے، عشق بھی ہے، سب کچھ۔ تو یہ مسائل تربیت کے حوالے سے ہماری، یعنی بچوں کی جو حقوق ہمارے اوپر، مادی حقوق بھی عرض کیا، ان کی جان بچانا واجب ہے، خطرات سے ان کو آگاہ کرنا واجب ہے، بڑے ہونے تک ان کی حفاظت کرنا واجب ہے، ان کے مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، تعلیم، تربیت، شادی، یہ سارے۔ اس کے علاوہ یہی کہ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی ان کے تمام مسائل میں ان کی تربیت کرنا، ان کو سکھانا۔ اب محبت میں یہ ایک اہم چیز ہے کہ زیادہ محبت حد سے زیادہ کریں گے بچہ لاڈلا ہو جائے گا۔ لاڈلا خود بھی ایک زہر ہے۔
بچے کو گھر میں والدین لاڈلا کرتے ہیں، باہر تو کوئی نہیں کرے گا لاڈلا، تو باہر سے کٹ جاتا ہے، گوشے نشین ہو جاتا ہے، سب کی نسبت میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، بچے میں جرأت ختم ہوتی ہے، اس کا توقع یہ ہے کہ سب میرے ساتھ اسی طرح سے پیش آ جائے جس طرح سے امی پیش آتی ہے۔ جب پیش نہیں آتی سب کو دشمن بھی ہو جاتا ہے، احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور معاشرے میں بالکل ناراض بےہودہ لڑکا بچے بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے محبت کرے، افراط نہ ہو محبت میں، یعنی اس کے غلط کاموں کی بھی حمایت نہ کرے، خصوصاً بیماری وغیرہ ایسا اوقات میں حد سے زیادہ بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ بیماری میں پوری خدمت کرنا ہے، لیکن حد سے زیادہ محبت کر کے اس کے ہر ناجائز مطالبے کو بھی مان جاتے ہیں، تو اس وقت بچہ لاڈلا ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہونے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے۔ تو آپ کو آہستہ ختم کرنا پڑے گا وہ حالت۔ بچہ احساس کر کے میرے صحیح مطالبات کو والدین پورا کرتے ہیں، میرے غلط مطالبات کو پورا نہیں کرتے، میرے اوپر ان کی نگاہیں ہیں، میں غلط کروں تو پکڑا جاؤں گا، والدین کے ذریعے پکڑا جاؤں گا، لیکن احساس ہے کہ نگاہوں کے سامنے محبت بھی ہے اور یہ زیر نظر بھی ہوں۔ تو یہ صفات اگر ہم جمع کر سکے بچوں کے بہت بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ حتی کھیل میں حکم ہے کہ بچے کے ساتھ بچے بن جاؤ، کھیلو، اس میں بھی بچے کے فکر کو بلند کر سکتے ہیں۔ ایسے کھیل ہو جس سے بچے کی جسمانی بھی ورزش ہو جائے، اور روحانی لحاظ سے اس کے اندر بہت سے کھیل ابھی ہیں نا دنیا میں، فکر بلند ہو جاتا ہے بچے کے، اہداف بلند ہو جاتا ہے، جرأت میں اضافہ ہوتا ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حتی کھیل کے ذریعے بچے کے جسمانی اور روحانی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے دے، اپنے بچوں کے حقوق سمجھے اور اس پر عمل کرے، اور بہترین پاک ترین معاشرہ وجود میں لائے۔ ابھی ہمارے بچے بہت سخت خطرے میں ہیں، پاکستان میں ابھی کچھ بہتر ہے، لیکن دنیا جو ایک گاؤں بن گئی ہے سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے، تو بدترین پیغامات جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ ہمارے گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور انسان میں تو حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے نا، حیوانیت والا پہلو مضبوط تر ہے، فوراً وہ کیچ کرتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اسی لیے اس میں ہمیں دنیا کے شیاطین کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ ایک یہ ہے کہ عزاداری، مجالس اہل بیت، یہ جو عملی چیز ہے وہ بہت مؤثر ہوتا ہے انسان پر، نظر آنے والی چیزیں۔ ابھی مجالس میں بھی انشاءاللہ لوگ تو آتے ہیں، لیکن وہی جو وسائل ذرائع ہے اس کے ذریعے شاید بعض اوقات ضرورت محسوس نہ کر، گھر میں بیٹھ کر بھی ہم مجلس سن سکتے ہیں، لیکن وہ اثر جو اجتماع میں ہے وہ گھر میں بیٹھ کر وہ حاصل نہیں ہوگا۔ روایت میں ہے تم جماعت کے ساتھ رہو، یعنی اپنی گروہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، کیونکہ جو تناؤ ہوتا ہے وہ بیڑیا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، بیڑیا کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے مجالس میں جو اجتماع ہے وہ بالکل زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قدرت تشیع کے بھی اظہار ہوتا ہے، محبت اہل بیت کے بھی اظہار ہوتا ہے، اور اجتماع میں روحانی انفاس قدسیہ ہوتا ہے، اس کے بھی اپنا اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو توفیق دے دے بحق محمد آل محمد کہ امام کے ظہور کے لیے جتنا قدم اٹھا سکے اٹھائے، اور امام کے ظہور کے تعجیل میں ہم ایک کردار ادا کریں۔ عالم امام کے ظہور کس کے لیے؟ عالم کے لیے ہے۔ عالم کو امام کے ظہور کی طرف ہمارے زمانے میں امام خمینی نے متوجہ کیا، راہبر نے متوجہ ہے، سید شہید سید حسن نصر اللہ نے متوجہ کیا۔ یعنی اس طریقے سے ہر شیعہ عالم کو کیا کر سکتا ہے؟ آمادہ کر سکتا ہے فکر مہدویت کی طرف، پھر آہستہ آہستہ آ جائیں گے۔ ابھی جو امریکہ میں کیا نام ہے، شہر کون سا ہے جس میں میئر جیت گیا، اپنا شیعہ میئر جیت گیا، نیو یارک میں
کوئی معتبر آدمی کہتا تھا کہ 20 سال پہلے اس کے والد سے اس کی ملاقات ہوئی تھی. والدہ ہندو ہے، والد مسلمان خوجہ ہے، اور کہ وہ اتنا مذہبی آدمی نہیں تھا کہ تو وہ نقل کرتا تھا کہ میری وہ یہ کہنے والا ایران کی ایک اہم شخصیت ہے، سیاسی تجزیہ نگار، بہت مستند. کہتا تھا کہ والد جو ہے مجھ سے کہنے لگا کہ میری بہن ہے، وہ مجھ پر 2 شکایت کرتی ہے. ایک یہ ہے کہ میں نماز میں کوتاہی کرتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ امام خمینی کی حمایت نہیں کرتا ہوں. یہ اثرات پہنچ رہا ہے، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. دیکھو نیو یارک یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں پر ٹرمپ کی پوری کوشش کے باوجود ضد اسرائیل ایک شخصیت کا کامیاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغام آہستہ آہستہ جا رہا ہے. کوشش کی ضرورت ہے. تو اس سے یہ ہے کہ ظاہر شہادتیں ہیں ہمارے پاس دین کے لیے، کربلا کی قربانیوں سے بڑھ کر کوئی قربانیاں نہیں ہیں. ابھی بہت ایران میں، لبنان میں، مختلف جگہوں پر کافی لوگ شہید ہو گئے، ادھر پار چنار میں وغیرہ، لیکن کربلا کے شہداء کی نسبت میں یہ کچھ بھی نہیں. ہم نے ان کو برداشت کیا. انہوں نے بھی فرمایا یہ قربانیاں سب کس کے لیے ہیں؟ دین کے لیے. یہ ہر ایک تو 1,24,000 نبی اور 11 امام دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان کربلا کے امام کا اثر معاشرے میں زیادہ ہے، کیونکہ شہادت کا یہ اثر ہے. شہادت کا یہ اثر ہے. سمجھ رہے تھے وہ لوگ شہید ہونے سے امام ختم ہو گئے. سید سجاد نے کیا فرمایا؟ اگر اذان ہوئی سمجھ لینا ہم جیت گئے، اذان نہ ہوئی سمجھ لینا یزید جیت گیا. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.